کوئی ایک مووی دیکھ رہے ہو اور مووی کے دوران کرنٹ چلے جائے اور منتظر رہتے ہیں لوگ کہ کب واپس یہ کرنٹ آئے گا اور پھر ہم لوگ کب اسے دیکھیں گے. لیکن یہی اگر تقریر سن رہے ہو اور چلے جائے, آپ حضرات یہ سوچیں گے نہ جانے یہ لوگ کیسا چلا رہے ہیں کہ چلیے ختم کریں گے اسے. یہ بھی ایک شیطان کا عمل ہے. بہرحال جتنے بھی بار کٹے اور پھر جتنے بھی بار جڑے, وہ دھاگے کی طرح اسے واپس رکھنا چاہیے. جیسے چرخہ چلانے والا دھاگے پر نگاہ رکھتا ہے, آپ بھی اپنے گناہوں پر اسے نگاہ رکھے کہ کیسے بھی کر ہم اللہ کو راضی کریں گے اور گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. گناہ ایک ایسی چیز ہے, مثنوی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک لکڑہارے کا واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک لکڑہارا جنگل جاتا تھا, لکڑیاں کاٹ کر کے گھر لاتا, اسے رکھتا گھر میں, اور صبح ہونے کے بعد اسے تجارت میں جسے بھی دینا ہو اسے فروخت کر دیتا. لیکن ایک دن لکڑہارے نے سانپ لکڑیوں کے ساتھ باندھ لے کر آ گیا غلطی سے. اس نے سوچا کہ لکڑی کی مانند تھا, اسے لے کر کے آ گیا. ہوا یہ کہ جس وقت اس کی نگاہ سانپ پر پڑی, اس نے سوچا کہ شاید مرا ہوا سانپ ہے. ہم لوگ یہی اپنے بارے میں, نفس کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ہمارا نفس تو بہت بہترین ہے. یہی شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے. تو اس نے یہ خیال کیا کہ یہ تو ڈسنے والا نہیں ہے, یہ تو مر چکا ہے. لیکن لکڑیوں کی گرمی سے سانپ کے اندر جان پیدا ہو گئی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ کے اندر طاقت آئی اور سانپ نے اسے ڈس لیا. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ انسان جب گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے, اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں. مثال کے طور پر کوئی صغیرہ گناہ ہے, کوئی چھوٹا گناہ ہے. صغیرہ گناہ کو انسان نے ہلکا سمجھا, اور گناہ پر گناہ, پھر وہ ایک مضبوط عمارت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی انسان نے ایک اینٹ رکھی, اور پھر دوسری اینٹ رکھی, اور پھر تیسری اینٹ رکھی, اور پھر قشت اول چو نہد میمار کج تاثریا میر اود دیوار کج. پہلی ہی اینٹ کو ٹیڑھی رکھا, اور سوریا آسمان تک دیوار لے کر گیا, تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی کی ٹیڑھی جا رہی ہے. گناہ پہلے کیا, اسے ہلکا سمجھا, اور پھر گناہ پر گناہ پورا دل سیاہ ہو گیا, اور اس کے دل میں مادہ کبھی پیدا نہیں ہوگا کہ میں نے گناہ کیے ہیں. تو سب سے بڑا برا گنہگار. تو ہمیں برا گنہگار نہیں بننا ہے, گنہگار ہیں, اچھے گنہگار بننا ہے. ہم تو گنہگار پہلے سے ہیں. اس کا مطلب میں گناہوں کی دعوت نہیں دے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں. اس کا مطلب ہم گنہگار ہیں, بہت گناہ کیے ہیں. اب ہمیں بہترین گنہگار بننا ہے. بہترین گنہگار کون ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ التَّوَّابِينَ. تم میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد, خطا کرنے کے بعد توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, اللہ تو مجھے معاف فرما, اللہ تو مجھے معاف فرما, اللہ تو مجھے معاف فرما. گناہ چھوڑنے کی تین شرط ہیں. گناہ چھوڑنے کی 3 شرط. سب سے پہلے آدمی جب گناہ کرے گا تو اسے ندامت کرنا چاہیے. کون سا بھی گناہ اس سے ہو گیا, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بہت بڑا ہو, اور بہت بڑا گناہ ہو, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جتنے بھی تیرے گناہ لے کر کیا, میری رحمت کے نزدیک تیرے گناہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے. ہم پوری دنیا کے گناہ اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے, سیاست دانوں کے بھی ملا لیے جائے ان گناہوں میں پوری دنیا کے گناہ بھی ملا لیے جائے, سیاست دانوں کے بھی گناہ ملا لیے جائے, پھر بھی اگر اللہ کی رحمت دوسرے پلڑے میں صرف ایک خطرہ اللہ کی رحمت اٹھا کر کے رکھ دیا جائے, تو خدا کی قسم اللہ کی رحمت کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا. تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ گناہوں پر ندامت کرے. ندامت اسے کہتے ہیں, شرمندگی کو کہتے ہیں. اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے, اللہ میں شرمندہ ہوں تیرے نزدیک.
میں بھی ندامت کروں، آپ بھی ندامت کریں، سب جو جتنے گنہگار ہیں سب ندامت کریں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو کثرت سے ندامت کر کر اللہ کو راضی کر لینا چاہیے ہر حال میں۔ تو اب ندامت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ فوراً چھوڑ دیے جائے۔ ایک آدمی ایک گناہ پر ہے، پھر ایک طویل مدت تک، ایک بڑے ایک لمبے عرصے تک گناہ پر گناہ چل رہا ہے، گناہ چل رہا ہے، گناہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا نقصان ہوگا، اس سے انسان کے گناہ کبھی چھوٹیں گے نہیں۔ کوئی کسی مثال کے طور پر کسی نے سود لیا، ایک مرتبہ سود لیا، اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے پروردگار، میں نے سود کی رقم لی، اللہ میں نے سود جیسا بڑا گناہ کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ لینا، 1 روپیہ دینا اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ تو بڑا گناہ، اللہ مجھ سے بڑا کبیرہ گناہ ہوا، اللہ تو مجھے معاف فرما، ایک مرتبہ توبہ کر لیا، آج توبہ کیا اور پھر صبح جا کر کے سود لے رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون دے گا ہمیں پیسہ، کون دے گا؟ ارے اللہ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں کون دے گا، پھر اللہ ایسے ہی ذلیل و رسوا کرتے رہے گا، پھر ایسے ہی لوگوں کے در در پر جا کر کے بھیک مانگنا پڑے گا اور لوگوں کے پاس عاجز بننا پڑے گا۔ اللہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اس کے نیڈس کو فلفل نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ مہینہ ہے، سود کھانے والا اس مہینے میں توبہ کرے، زنا کرنے والا اس مہینے میں توبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان ہوتے ہی پھر شوال میں گناہ کرے، نہیں، توبہ ایسی کرے کہ پہلی بار تو ندامت کرے اور فوراً گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ مثال کے اب اس نے سود لی اور میں آئندہ کبھی سود نہیں لوں گا۔ آج اس نے بد نظری کی، میں آئندہ کبھی بد نظری نہیں کروں گا۔ آج اس نے گناہ کیا، میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ آج عریانیت و بے حیائی کی، میں آئندہ کبھی عریانیت اور بے حیائی نہیں کروں گا۔ کتنے ایسی عورتیں ہیں جس کے لباس بے حیا رہتا ہے، جو برقعے کی پابند نہیں رہتی۔ مجھے معاف کرنا میری مائیں اور بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ بدلیں گی انشاءاللہ گھر بدلے گا، خاندان بدلے گا، خاندان بدلے گا، قبیلہ بدلے گا، سارا ثواب و ساری نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آئیں گی انشاءاللہ، آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت شمس الدین تبریز کی ضرورت ہے، شمس الدین التمش کی ضرورت ہے، شمس تبریز کی ضرورت ہے، خواجہ معین الدین کی ضرورت ہے، خواجہ باقی باللہ کی ضرورت ہے۔ کب پیدا ہوں گی؟ ایک ماں ہو ایسی جو ان احباب کو پیدا کرنے والی۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، برقعے کا اہتمام نہیں کرتے، نقاب کا اہتمام نہیں کرتے۔ عورتوں کا یہ کہنا کہ ہمارا دم گھٹتا ہے، لیکن وہی عورتیں، وہی ڈاکٹر جو کل تک نقاب کی پابندی پر جو یہ بولتی تھی کہ ہمارا دم گھٹتا ہے، آج وہ دو باندھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی مصیبت یہ ہوئی کہ اللہ نے عذاب یہ دیا کہ مرد احباب بھی اپنا منہ چھپائے پھر رہے ہیں، عورتوں بھی منہ چھپائے پھر رہے ہیں، بچے بھی منہ چھپائے پھر رہے ہیں، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ معلوم ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ جب کھلاتے ہیں تو مار مار کے کھلاتے ہیں۔ اللہ جب سدھارتے ہیں، شرافت سے سدھر گئے تو الحمدللہ، نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ مار مار کر کے سدھارتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک والدہ اپنے بچے کے لیے کھانا بنائی، بریانی۔ بچے نے کہا امی میں آج کیا طبی ہوندے کھانا نہیں کھاتا۔ ان کو بڑا بیزار آیا۔ مجھے آج اس وقت اس جملے پر مجھے میری والدہ یاد آ رہی ہے، وہ بھی شاید سن رہی ہوگی مجھے۔ اگر وہ ہوتی تو کہتی تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں کھانا ہے تو آپ جا کر سو جائیے، جب بھوک لگے گی تو کھا لیجیے۔ ایسی تربیت کی آپ نے، ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ تو اس بچے نے کہا امی میں تو کھانا کھانے والا نہیں ہوں۔ ماں تو ماں ہوتی تھی، ماں بلکتی ہوئی گئی، بچہ جنگل کی طرف چلا گیا، ماں اس کے پیچھے کھانا لیتے ہی لے کر کے جنگل کے پاس چلے گئی۔ اب پھر اس نے کہا کہ بیٹے کھا لے، اس نے کہا امی میں نہیں کھانے والا۔ اب بچہ ماں سے ضد کرتا ہوا وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے کہا میں نہیں کھا۔ اس نے کھانا وہی رکھا والدہ نے اور کہا بیٹے جس وقت تمہیں بھوک لگے گی اس وقت تم کھا لینا کھانا۔ اب کچھ ڈاکوؤں کا ایک وفد وہاں سے گزرا۔ کسی نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ کسی نے کھانا رکھا ہے، ڈاکوؤں نے دیکھا کہ کھانا رکھا ہے، بہترین خوشبو آ رہی ہے، بریانی پکائی ماں نے۔
ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں. سب سے پہلے کسی نے کھانے پر حملہ کرنا چاہا، کھانا چاہا، تو کسی نے کہا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے ڈاکو احباب اس کھانے میں زہر ملائے ہوں اور وہ کھائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. وہ بہت ڈینجر کھانا ہے. ایک ڈاکو نے کہا کہ تھوڑا آس پاس دیکھو کوئی ہے تو نہیں. آس پاس دیکھا کوئی تھا نہیں، لیکن کسی ڈاکو نے اوپر دیکھا، ارے 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 اوپر بیٹھا ایک آدمی. ارے آئیے بھائی نیچے آئیے. وہ کہا کہ میں آنے والا نہیں ہوں. ڈاکو اوپر چڑھے، 2 ڈال کر کے اسے نیچے لے کر کے آئے. اب جب نیچے آیا اسے جھاڑ سے باندھ دیا گیا. اس سے کہا کہ کھانا کھاؤ. اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر ڈاکو نے لکڑی نکالی، ڈاکو نے زور زور سے لگائے اور زور زور سے لگایا. اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر مارنا شروع کیا. اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھلا دو. اب اس نے کھانا کھایا. اس نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ آ رہا تھا کہ تو نے اس میں کچھ ملایا تو نہیں. پہلے ہم تجھے کھلائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ جب کھلاتے ہیں تو مار مار کے کھلاتے ہیں. پہلے ماں نے محبت سے کہا کہ بیٹے کھا لے، اس نے کھایا نہیں. اور پھر اللہ نے جب کھلانا چاہا تو جوتیوں کے ساتھ اللہ نے کھانا کھلایا. تو امت میں جب حالات بگڑیں گے، جب حالات نہیں درست ہوں گے، گناہ پر گناہ ہوں گے، بے حیائی عام ہو جائے گی، عریانیت عام ہو جائے گی. آپ شادیوں میں دیکھیے کہ ہزاروں مسلمانوں کی شادی کی عورتوں میں صرف کوئی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اتنی عورتیں برقع اوڑھ کر کے آتی ہیں. اتنی عورتیں. بعض عورتیں وہ ہیں، مجھے معاف فرمائیں، جو صرف کسی میت کے گھر میں برقع اوڑھ کر کے جاتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں برقع اوڑھ کر کے نہیں جاتی. آپ صرف میت کے گھر میں جب جاتی ہیں تو عورت رہتی ہیں، تو کسی اور جگہ جاتی تو شاید عورت نہیں رہتی. خیال کریں، اللہ سے ڈریں. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر امی جان حضرت عائشہ کی جب گھر سے باہر نکلتی، ایسے حیا اور ایسے حجاب سے باہر نکلتی تھی، ایسے پردے اور ایسے پاک دامنی کے ساتھ باہر نکلتی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ 60 یا 70 سالہ بوڑھی عورت جا رہی ہے. اتنا مت کیجیے. وہ تو امی جان حضرت عائشہ کی شان تھی. کم از کم اتنا کر لیجئے کہ ہلکا پھلکا سا برقع اوڑھیے، وہ بھی ٹائٹ فٹنگ کا نہ ہو. بعض عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے بڑے نیک بنے، اور ان کی بیٹیوں کو لباس کہیں سے پھٹا ہوا، یہیں سے پھٹا ہوا گندا لباس پہناتے ہیں. پھر کہاں سے نیک بنیں گے بچے؟ کہاں